السلام علیکم محترم ناظرین، لوگوں پر 3 احسان کرو۔ نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ دو، خوش نہیں رکھ سکتے تو رنجیدہ نہ کرو، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پریشان مت ہوا کرو، تمہارے رب کا تم سے وعدہ ہے، بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے۔ ایک دن امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ 7 دن سے کوئی مہمان میرے گھر نہیں آیا۔ کچا پیاز استعمال کرنے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ پیاز استعمال کرنے کا بہترین وقت دوپہر ہے۔ شام کے وقت کچا پیاز استعمال نہ کریں، ورنہ آپ کو بخار ہو سکتا ہے۔ جو روزانہ روٹی کے ساتھ ایک ٹماٹر کھا لے گا، اس کے بال کبھی سفید نہیں ہوں گے۔ پیاز کا رس چہرے پر لگانے سے چہرے کے داغ اور دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے کبھی اندھا، کبھی بہرا، تو کبھی گونگا ہونا پڑتا ہے۔ سبزیوں کو زیادہ دیر پانی میں نہ بھگوئیں، غذائیت ختم ہو جاتی ہے۔ چاول ابالتے وقت چند قطرے لیموں ڈالیں، چاول کھلے کھلے بنتے ہیں۔ پیاز کاٹتے وقت چاقو کو گیلا کر لیں، آنکھوں میں کم جلن ہوگی۔ آلو جلدی ابالنے کے لیے پانی میں تھوڑا سا نمک ڈالیں۔ فریج میں لیموں رکھنے سے بدبو کم ہوتی ہے۔ چکن نرم بنانے کے لیے پکانے سے پہلے دہی لگا دیں۔ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، آپ نیچے کیوں بیٹھتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا، نیچے بیٹھنے والا کبھی نہیں گرتا۔ 2 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو، چپ رہنا اور معاف کرنا، کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں اور معاف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں۔ ناظرین، زیتون کا تیل دودھ میں ڈال کر پینے سے چہرے کی رنگت نکھر آتی ہے۔ چقندر جسم سے چکنائی کو دور کر دیتا ہے اور جلد کو تازگی فراہم کرتا ہے۔ کیلا کھانے کے فوراً بعد پانی نہ پئیں، اس سے بلغم پیدا ہوتا ہے۔ آدھا کپ سیب کے جوس میں آدھا کپ چقندر کا جوس اور آدھا پیسا ہوا ادرک ڈال کر مکس کریں اور پی لیں۔ 5 ہفتے اس عمل کو جاری رکھیں، کیلشیم کی کمی دور ہو جائے گی، اٹھتے بیٹھتے جوڑوں کے پٹاخے نکلنا بھی ختم ہو جائیں گے۔ ہری مرچیں وٹامن سی کا خزانہ ہیں اور لال مرچیں کیلوریز کو کم کرنے میں مدد کرتی ہیں۔ جب چھوٹے بچوں کو پیٹ درد ہوتا ہے تو اس کی علامت ہے کہ بچے ٹانگوں کو بار بار سکیڑتے ہیں اور چیختے ہیں۔ اس کے علاج کے لیے پیاز کو آگ میں سینک کر پانی نچوڑ لیں اور 3 گرام پلا دیں، درد ٹھیک ہو جائے گا۔ رات کے کھانے میں زیادہ نمک اگلے دن آپ کے چہرے پر سوجن کی وجہ بنتا ہے۔ سلاد پتے میں بھی کھیرے کی طرح پانی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے اور سلاد کے طور پر اسے کھانا جسم میں پانی کی کمی دور کرنے کے لیے مفید ہے۔ پالک کے پتوں کو پانی میں ابال کر نمک ملا کر غرارے کرنا گلے کے درد اور ورم کے لیے مفید ہے۔ جن لوگوں کا دل بار بار خراب ہوتا ہے یا الٹی آتی ہے، وہ الائچی چباتے رہیں۔ بیت الخلاء میں کپڑے مت لٹکایا کریں، اس سے خارش جیسی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ جن لوگوں کو بھول جانے کی پرابلم ہو، وہ شلجم کی سبزی بنا کر زیادہ کھائیں۔ جو کوئی سوتے وقت گڑ کی ایک چھوٹی ڈلی کھاتا ہے، اس کے جسم کا کوئی حصہ درد نہیں کرتا۔ مزیدار کلیجی بنانے کے لیے اس میں ڈھیر سارا پانی ڈال کر نہ پکائیں، اس سے کلیجی سخت ہو جاتی ہے۔ نمک ہمیشہ آخر میں شامل کریں۔ ناشپاتی کھانے سے پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے، بشرطے کہ اسے خالی معدہ کھایا جائے۔ دائمی قبض دور کرنے کے لیے
کھانے کے بعد 2 عدد ناشپاتی کھانا مفید ہے۔ میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔